بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی ہدایات اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہمیں زندگی گزارنے کے بہت قیمتی اصول اور رہنمائیاں ملتی ہیں، اور جس قدر ہم قرآنی ہدایات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی گزاریں گے، اتنا ہی ہماری زندگیوں میں خیر اور برکت ہوگی اور نقصانات سے اور پریشانیوں سے محفوظ ہوں گے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دے رہے ہیں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ جب آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیں اور اس کام کے کرنے سے پہلے کے جو راستے ہیں، یعنی آپ نے مشورہ بھی کر لیا، استخارہ بھی کر لیا، تو اب اس کام کو کر لیں۔ آج کل عمومی کیفیت یہ ہے کہ ہم لوگ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، کسی کام کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، تو دل میں کوئی ایک رائے، کوئی ایک رجحان، کوئی مضبوط ارادہ دل میں نہیں آ رہا ہوتا۔ پریشانی اور بے چینی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اس کام میں مجھے فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، پتہ نہیں یہ میرے لیے فائدے کا راستہ ہے یا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت سارے فیصلے اپنی زندگی کے نہیں کر پاتے اور خیر کی طرف ہم اپنے قدم نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد اور ہدایت ہے کہ جب آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیں اور اس کام سے متعلق آپ کو یہ پتہ چل جائے مشورے کے ذریعے، استخارے کے ذریعے سے کہ یہ کام درست ہے، صحیح ہے اور اس میں نقصانات کا اندیشہ نہیں ہے، تو پھر اللہ کے بھروسے پر وہ کام کر لینا چاہیے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں ہمیں اس بات کا خاص اہتمام سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہ باتیں ڈالیں جو خیر پر ہوں، خیر کی باتیں ہوں، خیر کے جذبے، خیر کے ارادے۔ برے جذبے اور برے ارادے اور بری باتیں، برے جذبات سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو محفوظ کرے۔ اچھی باتیں، اچھے ارادے، اچھے جذبے، اچھی چاہتیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈالیں، اس کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ انسان ہے، اس کے اندر اچھے جذبے بھی آتے ہیں اور برے جذبات بھی ہوتے ہیں۔ برے جذبات اس کو برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں، غلط کاموں کی طرف، غلط راستوں کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف، غلط کام اس سے ہوتے ہیں۔ اور اچھے جذبے، اچھے ارادے، اچھے عزائم یہ اس کو اچھے کاموں کی طرف چلاتے ہیں۔ اور یہ اچھے جذبے، اچھے عزائم، اچھے ارادے، اچھی سوچ جب بنتی ہے، جب انسان کی زندگی میں کچھ اچھے کام ہوں، اچھے معمولات ہوں۔ مثلاً ایک دیندار آدمی ہے،
اس کا ماحول، اس کا بیٹھنا اچھے لوگوں میں ہے، نیک لوگوں میں ہے، اس کے صبح شام کے اعمال اچھے ہیں، تلاوت ہے، نماز ہے، ذکر اذکار ہیں، تو یہ ذکر اذکار تلاوت اچھے لوگوں میں بیٹھنے کی برکت سے اس کے دل میں بھی اچھے ارادے آتے ہیں، اچھے خیالات آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اچھائی ڈالتے ہیں، اس کو صحیح راستے پہ چلاتے ہیں۔ لیکن ایک وہ شخص جس کا اٹھنا بیٹھنا بھی اچھے ماحول میں نہیں، جس کی زندگی میں کوئی معمولات نہیں، کوئی نیک اعمال نہیں، تلاوت نہیں، نماز نہیں، اذکار نہیں، دعائیں نہیں، تو ان ساری چیزوں کے دور ہونے سے اور ان معمولات سے دور رہنے کی وجہ سے اس کے اندر اچھے جذبے، اچھے ارادے، اچھی طرف رہنمائی نہیں آتی۔ جیسے انسان ہے، اچھی غذا کھانے سے اس کی اچھی صحت بنتی ہے، اچھے غذا کھانے سے اچھی صحت بنتی ہے۔ اگر وہ اپنی غذا میں غلط چیزیں کھائے گا، ایسی چیزیں جس سے صحت خراب ہوتی ہے، تو یقیناً اس کی صحت خراب ہوگی۔ وہ چاہے لاکھ کوشش کرے کہ میں جسمانی لحاظ سے اچھا رہوں، صحت مند رہوں، لیکن غذا کے اچھے نہ ہونے کی وجہ سے، کھانے پینے کی چیزوں کی درست نہ ہونے کی وجہ سے اس کی صحت خراب ہوگی۔ اور اگر وہ کھانے پینے میں اچھی چیزوں کا اہتمام کرتا ہوگا، اچھی غذا لیتا ہوگا، تو اچھی غذا لینے کی برکت سے اس کی صحت اچھی ہوگی، اس کی صحت اچھی ہوگی۔ اسی طرح ہماری جو زندگی ہے روحانی لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے، اس زندگی کی بھی کوئی غذا ہے، اور وہ زندگی جو روحانی ہے وہ بھی صحت مند ہوتی ہے، وہ بھی بیمار ہوتی ہے۔ جس طرح جسم کے لحاظ سے جسمانی زندگی صحت مند بھی ہوتی، بیمار بھی ہوتی ہے۔ اچھی غذا کھائی تو اچھی صحت ہو گئی، اور غلط چیزیں کھائیں تو صحت خراب ہو گئی۔ جسمانی لحاظ سے ہم بیمار ہیں، جسمانی لحاظ سے ہم صحت مند ہیں۔ تو جس طرح ہم اپنی جسمانی زندگی کی فکر کرتے ہیں کہ جسم اچھا ہوگا تو میں زیادہ کام کروں گا، روحانی زندگی کی بھی ایسی فکر کرنی ہے کہ اگر میری روحانیت اچھی ہوگی تو میرے اندر اچھی باتیں آئیں گی، اچھے جذبے آئیں گے، اچھے خیالات آئیں گے، اچھے ارادے آئیں گے، میں اچھے فیصلے کر سکوں گا، میں اچھے کام کر سکوں گا۔ تو جسمانی زندگی جس طرح اچھی صحت سے، جسمانی زندگی اچھی خوراک سے، اچھی غذا سے اچھی ہوتی ہے، اسی طرح روحانی زندگی جس کا اثر انسان کے دل اور دماغ پر پڑتا ہے، انسان کے ارادوں پر پڑتا ہے، وہ روحانی زندگی اعمال سے اچھی ہوتی ہے، اعمال سے، نیک اعمال سے۔ قرآن کی تلاوت سے ہماری روحانیت بن رہی ہے، ذکر سے، درود شریف سے، استغفار سے ہماری روحانی زندگی اچھی ہو رہی ہے۔ افسوس ہے بہت سارے ہم میں سے کتنے لوگوں کو جسمانی اور روحانی زندگی کا فرق بھی نہیں معلوم ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں بس جسم ایک ہی ہے، صحت اچھی ہے تو ہم اچھے ہیں، صحت خراب ہے تو ہم خراب نہیں۔ جسمانی زندگی سے زیادہ روحانی زندگی کا تعلق ہے۔ یہ گناہوں کے اثرات یہ روحانی زندگی پر پڑتے ہیں، جس سے انسان کی روحانیت خراب ہو جاتی ہے۔ اب ارادہ ہے، اگر انسان کی روحانی زندگی اچھی ہے تو یہ ارادہ اچھی طرف جائے گا، نماز پڑھنے کو دل چاہے گا، قرآن کی تلاوت کو دل چاہے گا، مسجد آنے کو دل چاہے گا، اچھے کاموں کو دل چاہے گا۔ اور اگر روحانی زندگی اچھی نہیں ہے، روحانی لحاظ سے ہم بیمار ہیں، گناہوں کی عادتیں ہیں، اچھے کام نہیں کرتے، تو اس سے ہماری روحانی زندگی کا اثر ارادے پر آیا۔ اب کیا ہوا کہ ہمارے ارادے اچھے نہیں ہیں، تلاوت کو دل نہیں چاہ رہا، نماز کو دل نہیں چاہ رہا، مسجد آنے کو دل نہیں چاہ رہا، اس طرف ہم غور نہیں کرتے۔
کھانا کھانے کو بھوک نہیں لگ رہی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. کھانے کو اگر بھوک نہ لگے یا ہاضمہ صحیح نہ ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. کچھ کام کو دل نہ چاہے، ہمت نہ ہو، جسم سے طاقت ختم ہو رہی ہے، چلا نہیں جا رہا، بیٹھا جا رہا ہے جسم، پریشان ہو جاتے ہیں. چیک اپ کراتے ہیں کہ بھئی ایسا جسم کیوں ہو رہا ہے، ٹوٹا ٹوٹا کیوں ہو رہا ہے. ڈاکٹر کو چیک اپ کراتے ہیں، بھئی مستقل ٹانگوں میں درد کیوں چل رہا ہے، کہ شوگر تو نہیں ہو گئی، بھئی سر میں مستقل درد کیوں، کام کو دل نہیں چاہ رہا ہے، بلڈ پریشر تو نہیں بڑھا ہوا. تو یہ جسمانی صحت اچھی نہیں ہے تو کاموں کو دل نہیں چاہتا. روحانی زندگی، روحانی صحت جب اچھی نہیں ہوگی تو اچھے کاموں کو دل نہیں چاہے گا. اس کی طرف سوچنا چاہیے، اس طرف ہمیں سوچنا چاہیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم چلتا ہے کہ بہت سارے گناہوں سے انسان بہت ساری خیروں سے محروم ہو جاتا ہے. گناہوں کی نحوست سے انسان خیر کے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے. زندگی کی برکت نکل جاتی ہے، زندگی کی برکت نکل جاتی ہے. روحانی لحاظ سے انسان بیمار ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. حضرت مولانا ابراہیم الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بیمار ہو گئے تھے، ہندوستان کے تھے، دہلی کے ایک ہسپتال میں داخل ہوئے. حضرت اللہ والے تھے، بڑے بڑے ڈاکٹر حضرت کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے، سب جسمانی لحاظ سے بڑے بڑے اسپیشلسٹ تھے. حضرت کا مزاج تھا، حضرت نصیحت فرمایا کرتے تھے، تو سارے ڈاکٹر عظمت سے کھڑے ہوئے تھے کہ اللہ والے علاج کر رہے تھے. تو کوئی دل کا ڈاکٹر تھا، مختلف جسم کے ڈاکٹر تھے، انسانی جسم کے مختلف اعضاء کے، ہر ایک مختلف. تو حضرت نے فرمایا کہ تم میں سے جو ڈاکٹر ہو تم جسم کی ہر چیز کے ڈاکٹر ہو. کہ ہاں، ہم جسم کی کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی بیماری ہو، ہم پہچانتے ہیں. ہمارے پاس ایسی مشینیں ہیں کہ ہم ان مشینوں کی مدد سے اور اپنے تعلیم کی مدد سے آپ کی ہر بیماری کو ہم جان چکے ہیں جسمانی. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا، کوئی بیماری ایسی نہیں جو تمہاری مشینوں میں نہ آتی. کہ ہاں، ہماری کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا ہمیں پتہ نہ چلے. ہماری مشینوں میں اور ہماری تعلیمی قابلیت سے ہم ہر بیماری کو جانتے ہیں. حضرت نے فرمایا نہیں بھائی، کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو تمہاری بڑی بڑی مشینوں میں بھی نہیں آتی ہیں، اور کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو تم نہیں جانتے، کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو تم نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ ایسی کون سی بیماری ہیں؟ ہم اتنے بڑے ڈاکٹر، ہمارے پاس ساری طرح مشینیں، ہم ہر چیز کو جان لیتے ہیں. یہ کون سی ایسی بیماریاں آپ بتا رہے ہیں کہ ہماری مشینوں میں نہیں آئے گی؟ حضرت نے فرمایا ہاں. حضرت نے فرمایا قرآن و حدیث کی روشنی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیماریوں کی نشاندہی کہی ہے. اس میں سے ایک بیماری ہے حسد. قرآن میں بھی آیا ہے، اللہ نے اس کو حسد کو بیماری کہا ہے. یہ بیماری حسد اندر ہوتی ہے، جو اندر سے انسان کو کھوکھلا کر رہی ہوتی ہے کہ دوسرے کی چیزوں کو دیکھ کے جلنا. یہ ترقی کیوں کر رہا ہے، یہ اتنا اچھا کیوں کھا رہا ہے، یہ اتنا اچھا کیوں پہن رہا ہے، اس کا کاروبار اتنا اچھا کیوں چل رہا ہے. یہ حسد ہے. حضرت نے فرمایا مجھے اپنی مشین میں لگاؤ اور ذرا بتاؤ میرے اندر حسد کتنا فیصد ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے. ڈاکٹر پریشان ہو گئے. اللہ والے نصیحت کر رہے ہیں، مجھے ذرا بتاؤ کہ حسد جس کو اللہ نے قرآن میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کہا ہے کہ جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے، ذرا بتاؤ میرے اندر کتنا حسد ہے. پھر فرمایا کہ ایک بیماری اور ہے جس نے شیطان کو برباد کیا تھا، جنت سے نکالا تھا. کیا ہے تکبر، اپنے کو بڑا سمجھنا. شیطان نے کہا تھا نا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں، میں تو نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا ابا واستکبر، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا کہ میں بڑا ہوں. حضرت نے فرمایا ذرا اپنی مشینوں میں مجھے لے کر چلو، ذرا بتاؤ میرے اندر کتنا تکبر ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، گناہ ہے. اللہ فرما رہے ہیں ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا شیطان، جبکہ فرشتوں میں سے تھا. طاؤوس الملائکہ تھا، فرشتوں کا سردار تھا. کیوں؟ سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتا تھا آسمانوں پر. شیطان سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس لیے فرشتوں کے سرداری کا لقب ملا تھا اس کو. جب اللہ تعالیٰ پہلے جنات کو
نکال رہے تھے آسمان سے، تو شیطان کو نکالنے کا اللہ نے فیصلہ فرمایا، تو ملائکہ نے سفارش کری شیطان کو نہ نکالنے، یہ بہت عبادت گزار ہے، تو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، جنات میں سے تھا، لیکن ابا واستکبر، تکبر کیا، کافر ہوا، جنت سے نکالا گیا، ہمیشہ کے لیے رسوا ہوا، جہنمی بنا۔ حضرت فرمانے لگے ذرا بتاؤ میرے اندر تکبر کتنا ہے؟ تو ڈاکٹر نے حیران ہو گئے کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ہماری مشینوں میں نہیں آتی، وہ ہیں روحانی بیماریاں، جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ جسمانی چیزیں ہم مشینوں میں پکڑ لیتے ہیں، صحت کھانے پینے سے اچھی ہو جاتی ہے، لیکن روحانی چیزیں ہم کہاں پکڑیں گے؟ اور روحانی صحت کیسے بنے گی؟ روحانی صحت کیسے خراب ہوتی ہے؟ یہ اللہ والے بتائیں گے، یہ قرآن و حدیث سے پتہ چلے گا، یہ علماء دین سے پتہ چلے گا، یہ بزرگان دین بتائیں گے۔ روحانی صحت خراب ہوتی ہے اللہ کو ناراض کرنے سے، گناہ کرنے سے، اور روحانی صحت اچھی ہوتی ہے نیک اعمال کرنے سے، عبادت کرنے سے، تلاوت کرنے سے، ذکر کرنے سے، درود شریف پڑھنے سے۔ جس طرح جسمانی صحت خراب ہوتی ہے گندا کھانا کھانے سے، سڑا ہوا کھانا کوئی کھائے گا تو خراب ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، اور روحانی جسمانی صحت بنتی ہے اچھی چیزیں کھانے سے، سیب کھانے سے صحت بنتی ہے جسمانی، لیکن روحانی صحت خراب ہوتی ہے اللہ کو ناراض کرنے سے، تکبر کرنے سے، گناہ کرنے سے، غصہ کرنے سے، حسد کرنے سے، اور روحانی صحت بنتی ہے اللہ کی فرما برداری سے، نماز سے، ذکر سے، روزے سے، تلاوت سے، اذکار سے۔ یہ چیز سمجھ نہیں ہے۔ اور جب ہماری روحانی صحت اچھی ہوگی تو اس کے اچھے اثرات ہمارے ارادوں پر آئیں گے، ہمارے دل کے جذبات پر آئیں گے، ہمارے اندر اچھا جذبہ پیدا ہوگا، ہمارے اندر نمازوں کا جذبہ، نیک کاموں کا جذبہ، خیر خواہی کا جذبہ، بھلائی کا جذبہ، اچھائی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ اور اگر روحانی صحت خراب ہوئی تو ہمارے اندر گندی باتیں آئیں گی، گندے جذبے آئیں گے، گندے ارادے آئیں گے۔ تو اس پر میں نے عرض کیا کہ انسان کے ارادوں پر اس کی روحانی صحت کا بڑا اثر پڑتا ہے، اس لیے اپنے ارادوں میں اگر اچھائی چاہتے ہیں تو اپنے کچھ معمولات بنائیں، کچھ اذکار بنائیں۔ صبح کی یاسین شریف ہے، صبح کی نماز ہے، صبح جس طرح ہم اچھے ناشتے سے اپنی صبح کرتے ہیں تو سارا دن اچھا گزرتا ہے، صبح اگر ہمارا ناشتہ اچھا ہو تو سارا دن اچھا گزرتا ہے، صبح کی اگر روحانی غذا بھی اچھی ہو تو سارا دن اچھا گزرے گا۔ جسمانی غذا کے لیے صبح کا ناشتہ اچھا ہے، جیسے کہتے ہیں صبح ایک گلاس دودھ پی لو، 2 کھجوریں کھا لو، 1 سیب کھا لو تو بہترین غذا ہو گئی، سارا دن 4 بجے تک جسم صحیح رہے گا۔ تو یہ جسمانی صحت اچھی ہو گئی، روحانی غذا کو اچھا بنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاسین شریف پڑھ لو سارا دن اچھا گزرے گا، فجر کی نماز پڑھ لو سارا دن اچھا گزرے گا، صبح کو اٹھ کر کچھ تسبیحات کر لو سارا دن اچھا گزرے گا۔ تو یہ ہے مسلمان کی زندگی، صرف جسم۔ کافر کہتا ہے کہ بس جو بھی ہے میرا جسم ہے، وہ اپنے جسم پر محنت کرتا ہے۔ مسلمان کہتا ہے نہیں، جسم تو قبر میں گل سڑ جائے گا، روح رہ جائے گی، روح آگے کا سفر کرے گی، روحانی زندگی آگے جائے گی، قبر سے آگے قیامت تک، حشر میدان، جنت جہنم۔ تو کافر ایک جسم پر محنت کرتا ہے، لیکن مسلمان اپنی جسمانی صحت کو بھی اچھا لگتا ہے، اپنے روحانی کو بھی اچھا لگتا ہے، باطنی صحت کو بھی اچھا لگتا ہے۔ مسلمان دونوں چیزوں پر محنت کرتا ہے۔ تو اس لیے صرف کھانے پینے کا نام انسان اور مسلمان کا نام نہیں ہے، کھانے پینے کا نام انسان نہیں ہے، بلکہ انسان وہ ہے جو جسمانی کھانے پینے کا بھی اہتمام کرتا ہے، وہ اپنی روحانی غذا کو بھی زیادہ، جسمانی روحانی صحت کو بھی روحانی غذاؤں سے اچھا بناتا ہے۔ اس لیے اپنے اعمال میں تلاوتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ جس طرح ڈاکٹر کہتے ہیں یہ کھاؤ گے، نمک کھاؤ گے تو تمہارا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، تو ہم نمک چھوڑ دیتے ہیں، چینی کھاؤ گے تو شوگر بڑھ جائے گی، ہم چینی چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے تمہاری روحانی صحت خراب ہو جائے گی، اس لیے ہمیں گناہ چھوڑ دینے چاہیے۔ تکبر کرو گے تو تمہاری روحانی صحت خراب ہوگی، ہمیں تکبر چھوڑ دینا چاہیے۔ اس طرح کے جتنے اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں وہ ہماری روحانی صحت کو خراب کرتے ہیں۔ جسمانی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ہم ڈاکٹر کے مشورے اور ہدایت پر عمل کرتے ہیں،
روحانی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا، ہماری روحانی صحت اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ روحانی صحت کو بھی، روحانی زندگی کو بھی بہتر بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہمارے اس وقت کی جوانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، جو کچھ باتیں کہیں سنی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، زندگی میں چین و سکون اور اطمینان نصیب فرما، صحت و روحانی صحت جسمانی نصیب فرما، ظاہر کے گناہوں سے بھی بچا لیجیے، باطن کے گناہوں سے بھی بچا لیجیے، جسمانی بیماریوں سے بھی بچا لیجیے، روحانی بیماریوں سے بھی بچا لیجیے، جسم کو بھی یا اللہ خوب صحت نصیب فرما، اور یا اللہ روحانی زندگی کو بھی خوب صحت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کے حال پر رحم فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، ہم سب کی تمام تر ضرورتوں کو اپنے خزانوں سے پورا فرما، تمام تر پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ عافیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم۔